رب کائنات نے اصل کے اندر قرآن میں چیلنج کیتا نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا اس قرآن ورگی کوئی ایک سورت لے کے آؤ۔ یہ جڑا اللہ نے چیلنج کیتا ہے یہ کائنات کے سارے کافروں کو اللہ نے چیلنج کیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کافرو قرآن دا اگر یہ تمہیں شک ہے اے قرآن جڑا میں اپنے محبوب تے نازل کیتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو میں قرآن اپنے محبوب خاص بندے تے نازل فرمایا یہ شک کرنے والے ہو، اللہ فرماتا ہے یہ ورگی ایک سورت ہی لے کے آؤ، ایک سورت ہی یہ ورگی لے آؤ۔ اصل دے اندر جدو ایک قرآن دا چیلنج جڑا نا نہ عیسائی قبول کر سکے نہ یہودی قبول کر سکے، قرآن کی مثل تے نہیں لے آ سکے، پھر یہ بغیرتیاں کر دے نے، جس طرح کہ سویڈن کے اندر یہ بغیرتی کی دی گئی، اور سویڈن والے صرف اتنا ہی میں پیغام دوں گا او ذلیلو یہودیو عیسائیو تسی اسلام کی دشمنی کے اندر مسلمانوں کی دشمنی کے اندر اینے بغیرت تے ذلیل ہو گئے ہو، تھوانو یہ نہیں پتا او میں یہودیاں تے عیسائیاں بھی یہ پیغام دینا چاہنا او بغیر تو تھوانو یہ نہیں پتا کہ ایسے قرآن دے اندر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وہ اس قرآن میں تورات دا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں انجیل دا بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، وہ اس قرآن میں زبور دا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر ہے، اس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی ذکر ہے، اور تسی اسلام دی دشمنی دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دی بھی توہین کر رہے ہو، جنہاں نو مننا لے ہو، اور یہودیوں بغیر تو اگر تسی یہ کم کر رہے ہو کہ تسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی توہین کر رہے ہو، تو انہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کی کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اے جلان دے نال اے جڑا کم کر رہے ہیں وہ تے تباہ و برباد ہوئے گا ہی، لیکن یاد رکھ لو میں صرف آج ایک پیغام دینا چاہنا کہ یہ وقت کیوں آیا ہے، کیوں یہ قرآن پاک جلان دی بے ادبی تے گستاخی کر دے نے۔ ہوں اتنے پھر دیکھو تحریک لبیک نے پھر میدان دے اندر آئی، ہوں لوگ نویاں گلاں کر رہے ہیں جی، ہوں سفیر کڈن کا مطالبہ نہیں کر رہے، تو میں کیا سارے کام لبیک والے نہیں کرنے نے، اور کوئی مائی دا لال کوئی پیر کوئی مولوی کوئی سیاسی جماعت اٹھے نا اعلان کرے کہ سویڈن دا سفیر کڈو، اسی انہاں دے نال کھڑے ہوواں گے، تحریک لبیک انہاں دے نال کھڑی ہوئے گی، خود ایک کام بھی نہیں کرنا الٹا اعتراض بھی کرنا ہے۔ لیکن میں صرف اقبال دا ایک شعر پڑھ کے تمہیں سمجھانا چاہنا، اور ایک شعر جڑا اقبال دا ہے علامہ اقبال دا شعر ہے، پر میں تھوڑا جہا بدل رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا نا درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، پر میں شعر بدل کے پڑھنے لگا کہ درس قرآن اگر بغیرت حکمرانوں تم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اے بغیرت حکمرانوں اگر تم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہاں جی تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ وجہ کیونکہ یہ جواب بندہ حکمرانہ دا، اور 57-58 ملک نے اسلام دے ناتے بنے گئے، اسلامی ملک کسے حکمران کو یہ جرت نہیں ہوئی ہاں جی کہ یورپ دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرے۔ اور یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی برائی دیکھو انہوں روکن دے 3 طریقے نے۔ حضور نے فرمایا یا انہوں دل دے اندر برا سمجھو، یا انہوں زبان نہ روکو، یا ہاتھ نہ روکو، اور میں استدلال کر کے یہ نتیجہ پیش کرنے لگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کوئی برائی دیکھو کہ انہوں دل نہ برا کرو، اگر دل نہ اس تو افضل عمل کیے کہ انہوں زبان نہ روکو، اگر زبان نہ بھی نہیں روکے اس تو افضل عمل ہے کہ انہوں ہاتھ دے نہ روکو۔ یعنی طریقہ ہون مذمت دا نہیں، ہون کفر دی مرمت دا ہے، اور مرمت تا ہی ہوئے گی سارے حکمران جنہیں نے مسلمان یہ سارے مل کے ایک کوئی گل کرن جیڑا قرآن نال ٹکرائے گا اسی او دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دواں گے۔ اجی اس واسطے اسی یہ قرآن نال او قرآن دی بے ادبی کرن والے ہو
یہ قرآن ساڑھے سیران دا تاج ہے، یہ قرآن ساڑھے سیران دا تاج ہے۔ اسی اس قرآن نال پیار کرنا لیا اور اس قرآن دے اتوں اپنی جانا بھی قربان کرنا لیا۔ اس واسطے میں حکومت پاکستان اور آرمی چیف اگے بھی یہ مطالبہ کراں گا کہ جناب ہاں جی ان اسلام دے نا تے حضور دے نا تے قرآن دے نا تے یہ غیرت کرو اور کفر نو اکھ وچ اکھ پا کے جواب دیو۔ ایک کوئی گل کرو کہ اسی سب کوئی برداشت کر سکتے ہیں، ہاں جی اسی پاکستان دے اندر اے حکمرانوں انہوں نے گل کرو کہ اسی بھائی اسی عوام پاکستان دی ہر چیز برداشت کر لیں گے، ہاں جی اسی ہے مہنگائی بھی برداشت کر لیں گے، لیکن اسلام قرآن دی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ کفر دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرو، ہاں جی یہ سارے پاکستانی عوام تھوڑے نال کھڑی ہوئے گی، فوج دے نال کھڑی ہوئے گی۔ اس واسطے اسی قرآن نال پیار کرنا لیا اور جب تک زندہ ہاں اسی قرآن دی حفاظت بھی کریں گے اور قرآن نال پیار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دا صدقہ اس سویڈن دا خنزیر جن نے گستاخی کی تھی اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمائے۔ آمین۔ اگر وہ دیاں نسلہ بیچ بھی ایک ہو جے خنزیر ہی پیدا ہونے نے تو یا اللہ یا انہاں دی آن والی نسلوں نو ہدایت دے، اگر انہاں نو ہدایت نہیں آ رہی یا اللہ انہاں نسلوں بھی تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ یہ سویڈن جڑا ملک جس بغیرت ملک کے اندر ایک کم کیتا گیا یا اللہ اس ملک نو بھی تباہ و برباد فرما۔ آمین۔ اور یا اللہ ساڑھی دعا ہے کوئی سویڈن کے اندر اور سویڈن دے مسلمانہ دے وچ بھی یا اللہ کوئی علم و دین دا وارث پیدا فرما، کوئی ممتاز حسین قادری دا ہاں جی کوئی وارث پیدا کر دے جڑا اس ملعون دے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نالین پاک دا صدقہ قرآن دی اسلام دی مسلمانہ دی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک